صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: صدر العاقل صندوق سرہ والبشاشۃ حبالۃ المودہ والاحتمال قبر العیوب. وروی انہ قال فی العبارۃ عن هذا المعنى ایضا: المسالمۃ خبء العیوب ومن رضی عن نفسہ کثر الساخط علیہ. ناظرین کرام، آپ کے سامنے مثالی معاشرے کے عنوان سے ایک سیریز پیش کر رہا ہوں. آج جس حدیث کو، جس حکمت کو عنوان بنایا جا رہا ہے وہ نہج البلاغہ کی کلمات قصار کی 6 نمبر کی حکمت ہے، جس میں امام نے ایک معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے، یا ایک انسان کے اندر، ایک گھر میں ایک خونی رشتہ داری کے درمیان کن چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے. اگر ہم ترجمے کی طرف ذرا غور و فکر کریں تو بات واضح ہو جائے گی. امام فرماتے ہیں عقل مند کا سینہ اس کے راز کا مخزن ہے، اس کے راز کا صندوق ہے. کشادہ روئی، مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی کے ساتھ کسی سے میل جول کرنا، یہ محبت کا بہترین جال ہے. اور تحمل اور برداشت کرنا عیوب کی قبر ہے. اور دوسری جگہ اسی طرح کا مفہوم جو آیا ہے، صلح و صفائی عیوب کو ڈھانکنے کا ذریعہ ہے، عیوب کو چھپانے کا بہترین ذریعہ ہے. اور جس شخص نے خود پسندی اختیار کر لی اس کے دشمن زیادہ ہو گئے. جو بھی خود پسندی پہ راضی ہو گیا اس کے دشمن زیادہ ہو گئے. آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث ذرا طولانی ہے، اس لیے اس پہ گفتگو ذرا سا طولانی ہوگی. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات میں آخر کس طرف اشارہ کیا ہے؟ اگر صحیح سے انسان عمل کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. سب سے پہلا موضوع عاقل کا سینہ اس کے اسرار اور اس کے رازوں کا صندوق ہے. جس طرح عقل مند انسان اپنی قیمتی اشیاء کو، قیمتی چیزوں کو صندوق میں رکھتا ہے، اسی طرح رازوں کو بھی سینے میں محفوظ رکھنا چاہیے. ہر کسی کے سامنے راز بیان نہیں کرنا چاہیے، چاہے اس کے اپنے راز ہوں یا دوسروں کے، کیونکہ اسرار اور راز 2 قسم کے ہیں: اپنے راز اور دوسروں کے راز. اپنے رازوں کو فاش کرنے والا احمق ہوتا ہے. اگر انسان اپنے رازوں کی حفاظت نہ کرے، اسے ہر کسی کے سامنے ذکر کر دے، چاہے قابل اعتماد ہو یا نہ ہو، تو یہ عمل خود بے وقوفی کی علامت ہے. کیونکہ کوئی بھی عاقل انسان امام کے فرمان کے مطابق اپنے راز کو ہر کس و ناکس کے سامنے ذکر نہیں کرتا، بلکہ انسان کی زندگی میں رازدار بہت ہی کم ہوتے ہیں. یا اصلاً ممکن ہی نہیں ہے کسی انسان کو کوئی رازدار اچھا دوست بھی مل جائے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جناب زہرا کی شہادت کے بعد اکثر اوقات کنویں میں سر ڈال کر کنویں کے پانی سے گفتگو کرتے تھے. یعنی کوئی نہیں تھا جس کے سامنے مولا اپنے راز کو بیان کرے. بس انسان کو اپنا دل کا سفرہ کسی کے سامنے کھولنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ سامنے والا قابل اعتماد ہے یا نہیں. کیونکہ انسان اپنا راز کسی کے سامنے بیان کرے گا تو گویا اس نے اپنی اسیری اور غلامی کا پھندا اپنے گلے میں اپنے ہاتھوں سے ڈال دیا. ممکن ہے کہ جو راز ہم نے کسی کو بتایا ہے اسی کے ذریعے وہ سامنے والا بلیک میل کرے. وہ بھی ایک بار نہیں، کئی بار ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دھوکہ دے. مولا اسی مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے مولا نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے: تیرا راز تیرے ہاتھوں حسیر ہے، لیکن جب تو نے اسے فاش کر دیا تو تم خود اب اس کے اسیر ہو گئے. عجیب کلام ہے مولا کا.
جب تک ہم نے راز کسی کو نہیں بتایا ہے، یہ راز ہمارے انڈر میں ہے، اور جیسے ہی کسی کو ہم نے بتا دیا تو اب ہم اس راز کے انڈر میں، دونوں میں فرق ہے بہت۔ اور یاد رہے، آپ جتنے بھی اچھے اور اچھے سے اچھے بھروسے مند دوست کو بھی بتائیں گے نا، تو آپ یہ سمجھ کے بتائیں گے کہ یہ میرا اپنا دوست ہے، یہ میرا بہت قریبی دوست ہے، مگر معلوم کیا ہے، اس کا بھی کوئی قریبی ہوگا، پھر اس کا بھی کوئی قریبی ہوگا کیا؟ میں نے ایک راز کی بات ایک ایسے آدمی سے بتایا جو بہت بھروسے مند تھا، مگر اس کا بھی ایک دوسرا بھروسے مند تھا، اور اس طرح سے جو بات کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے تھی وہ پورے معاشرے کو معلوم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہترین، اگر جب تک یہ راز دل میں ہے تب تک وہ راز ہے، جیسے ہی فاش ہو گیا اس کے بعد وہ راز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کا بھی راز کسی کے سامنے ذکر نہ کیا جائے۔ دوسروں کا راز بیان کرنے والا خائن ہوتا ہے۔ اب میں اپنی مثال دینا چاہتا ہوں، میں ایک مولانا ہوں، مولوی ہوں، بہت سے لوگ اپنے پرسنل مسائل مجھ سے آ کر ذکر کرتے ہیں، تو کیا میں دوسروں کا راز جو جان گیا ہوں کسی سے ذکر کر دوں؟ کسی نے مجھے امین سمجھ کے اپنی باتوں کو بتایا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم نے اس کی بات کسی سے کہہ دی تو یہ خیانت ہے۔ انسانی معاشرے میں ہم جو زندگی بسر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو رہتے ہیں، اس میں ہر انسان کی ایک دوسرے انسان کے حوالے سے اس کے گردن پہ کچھ ذمہ داریاں اور حقوق عائد ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک بنیادی حق ایک دوسرے کے رازدار ہونا، ایک دوسرے کے بھیدوں کی حفاظت کرنا۔ جو ان حقوق کی رعایت نہیں کرتا وہ خائن ہے، اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت کی ہے، چاہے ان کے درمیان کا تعلق اور ہمراہی کسی بھی نسبت سے ہو، چاہے اولاد اور والدین کی نسبت ہو، شوہر اور زوجہ کی نسبت سے ہو، دوست کی نسبت سے ہو، فیملی کی نسبت سے ہو، اس لیے کہ سب ایک دوسرے کو امین سمجھتے ہیں۔ المختصر، ہر کسی کو اپنے ساتھی اور اپنے ہمنشین کے رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، خصوصاً ایک فیملی والے کو، ایک والدین کو اپنے اولاد کا رازدار ہونا چاہیے، ایک اولاد کو اپنے والدین کا رازدار ہونا چاہیے، شوہر کو بیوی کا اور بیوی کو شوہر کا رازدار ہونا چاہیے، ورنہ خیانت کی بنیاد پر مضبوط رشتوں کے درمیان دراڑ آ جائے گی، اور پھر وہاں نہ کوئی حقوق کی رعایت کرے گا اور نہ کوئی احترام کا قائل ہوگا۔ کیوں؟ لیکن اگر ماں باپ اولاد کے رازوں کی حفاظت نہ کریں گے تو وہ بچے اپنے ماں باپ کو ایک جاسوس کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اسی طرح اس کا برعکس بھی، اگر بچے ماں باپ کے رازوں کی محافظت نہ کریں تو ماں باپ اپنے بچوں کے ہوتے ہوئے بھی خود کو بے سہارا محسوس کریں گے۔ شوہر بیوی کا رازدار نہ بنے تو بیوی اپنا سفرائے دل گھر کے باہر پڑوسن کے سامنے جا کر ذکر کرے گی۔ نتیجے میں آپ اپنے گھر کا در و دیوار کتنا ہی مضبوط کیجئے، مگر جب راز کے لائق نہیں بنایا تو وہ عورت آپ کی وہ باہر جا کر سارے راز کو دوسروں سے ذکر کرنے لگے گی۔ بیوی اگر شوہر کی رازدار نہ بنے تو پھر شوہر اپنا دل کسی اور کے حوالے دے بیٹھے گا۔ لہٰذا اپنے ارد گرد کے عزیزوں کی رازداری کی آپ سب سے پہلے اس کے ذمہ دار ہیں، اسے محفوظ کیجئے، بس اپنے لوگوں کے راز کو عام نہ کیجئے، ورنہ بے وقوف کہلائیں گے اور خائن کہلائیں گے۔ دوسرا مرحلہ ہے کشادہ روئی کا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کشادہ روئی محبت کا جال ہے۔ بہت ہی پیاری تعبیر کا استعمال کیا گیا ہے امام نے، کیونکہ جس طرح شکاری بڑی ظرافت اور احتیاط سے اپنے جال بچھاتا ہے تاکہ شکار بچ کے جا نہ سکے، اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو، اس کو شکار کرنا یقینی ہو جائے، کشادہ روئی، خوش روئی، ملتے وقت مسکراتے ہوئے ہلکے سے چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ اگر کسی سے ملا جائے، یقین جانیے وہ آپ کے جال میں ضرور آئے گا اور ضرور وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔
انسان اگر کشادہ روئی سے ملتا ہے تو اس کی طرف جذب ہو جاتا ہے دوسرا انسان۔ کسی بھی شخصیت میں جذب ہونے کے کئی راستے ہیں، مثلا اس کا کردار، گفتار، رد عمل وغیرہ، لیکن سب سے پہلے جس چیز کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کے قریب ہوتا ہے وہ ملتے وقت اس کے چہرے کے ری ایکشن سے سمجھتا ہے کہ یہ چہرے کی حرکت بتا رہی ہے کہ یہ اندر اندر ناراض ہے یا ملنا نہیں چاہتا۔ اور اگر وہی حشاش و بشاش مسکراتے ہوئے اور کشادہ روئی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اگر مل رہا ہے تو یہ خود پہلی ہی ملاقات میں ایک دوسرے کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ انسان سلام بھی کرتا ہے، مصافحہ بھی کرتا ہے، اس وقت بھی جو کسی کو اپنی طرف جذب کرنے کا بہترین راستہ ہے وہ ایک یہی راستہ ہے کہ اس کے چہرے کا ری ایکشن کیسا ہے۔ جیسے ہی اس کا ری ایکشن اچھا ہوگا اس سے سمجھ میں آئے گا یہ بڑے دل والا ہے، کھلے دل والا ہے۔ اور اگر اس کے چہرے پہ اس طرح کی مسکان نہ ہو تو وہیں سے یہ طے ہو جائے گا کہ یہ کتنا بڑا کنجوس ہے کہ ایک مسکراہٹ یا ایک اس کے چہرے پہ مسکان تک نہیں ہے۔ اسی لیے جب بھی معصومین علیہ السلام کسی سے ملتے تھے تو چہرے پہ ہلکی مسکراہٹ ہوتی تھی، اور جس کی وجہ سے دیکھنے والے ان کے چہرے کی وجہ سے دیکھنے میں محو ہو جاتے تھے، اور آخر میں وہ معصومین کے عاشق بھی بن جاتے تھے۔ جو کشادہ روئی سے ملتا ہے وہ بہت جلد لوگوں کے دلوں میں گھر بناتا ہے۔ جو کشادہ روئی سے ملتا ہے دوست اور چاہنے والے اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کشادہ روئی رکھنے والے انسان کی طرف جب کوئی ہاتھ بڑھاتا ہے، دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس میں لذت محسوس کرتا ہے۔ کشادہ روئی سے پیش آنے والا اپنی زندگی میں خاص طور پر اجتماعی اور سماجی روابط میں کامیاب رہتا ہے۔ بے پناہ لوگ کشادہ روئی سے پیش آنے والے کو اپنا پناہ گاہ سمجھتے ہیں، اور کشادہ روئی جس طرح انسان کو دنیا میں سعادت مند بناتی ہے آخرت میں بھی اسے سعادت سے ہمکنار کرتی ہے۔ امام نے اس حدیث میں 5 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہماری گفتگو 2 حصوں تک پہنچی ہے، انشاءاللہ بعد کے ویڈیو میں اس کے آگے کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ خدا سے آخر میں یہی دعا ہے، خدایا ہمیں جیسا مولا چاہتے ہیں، جو مثالی معاشرہ امام چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔